بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے آپ سے پھر مخاطب ہوں۔ براڈ شیٹ کمپنی کے سلسلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی پہلے، اور لازمی ہے آپ نے کہ اس کو دیکھا ہوگا۔ اور اب تو بڑے چرچے ہو رہے ہیں اس وقت، براڈ شیٹ کے ہی ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک فارن فنڈنگ کے بھی بہت چرچے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی نہ کوئی افواہ، کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا، کوئی نہ کوئی میڈیا ٹرائل، افواہیں چلتی ہی رہتی ہیں تاکہ آدمیوں کے ذہنوں کو الجھایا جا سکے، انہیں صحیح سمت وہ سوچ نہ سکیں۔ لیکن کل کے پی ڈی ایم کے جلسے سے یہ وہاں جو ریلی نکالی اسلام آباد میں، وہاں لوگوں کا تعداد میں نہ آنا، سوائے 4,000 3,000 کا وہ آنا، پتہ دے رہا ہے کہ لوگ ان کو سمجھ چکے ہیں اور ان لٹیروں سے نجات چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد بھی صرف پاکستان اور پاکستان کا مفاد ہے، جس کی خاطر ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں، اور ہم تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح سمت میں سوچیں۔ لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں، اور جنہوں نے اب یہ آپ کے سامنے تمام چیزیں آ رہی ہیں کہ کس طرح سے ملک کو انہوں نے لوٹا ہے، اس کے باوجود اگر آپ ان کے کہنے میں آ جائیں، پھر انہی کو لائیں، تو پھر آپ جانیں اور آپ کی تقدیر جانیں، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر شفافیت کا اندازہ یہاں سے لگتا ہے کہ جب انسان کوئی الزام لگانے والا الزام لگاتا ہے اور اس کے اوپر وہ لبیک کہتا ہے، اور پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ جو مٹھائیاں بٹی تھیں، اور یہاں مریم نواز صاحبہ کہ جی نواز شریف کی صداقت اور ایمانداری کی گواہی قدرت نے دے دی ہے، یعنی جب یہ براڈ شیٹ کا فیصلہ آیا تھا، اور نواز شریف خود کہ بھئی وہ ہماری فتح ہو گئی ہے اور برطانیہ کی ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا ہے، ہم سرخرو ہو گئے ہیں اور بے گناہ ثابت ہو گئے۔ اب وہی فیصلہ عمران خان نے براڈ شیٹ کے ساتھ جو نہیں کہ دونوں پارٹیز اگر ایگری کرتی ہیں تو پبلک کیا جاتا ہے کورٹ کا فیصلہ، یعنی براڈ شیٹ کمپنی اور عمران خان نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے پبلک کر دیں۔ تو اب پبلک، اگر میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، تو میں تو پبلک نہیں کرواؤں گا نا کہ چھپی رہیں باتیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ٹوئسٹ کرتے ہیں، کیسے گمراہ کرتے ہیں، جو فتح اور جشن اور اللہ گواہی دے رہا ہے ان کی صداقت کی۔ تو اب سنیے آپ، برطانیہ پبلک وہ فیصلہ ہو گیا ہے، تو اس کے اندر یہ آیا ہے کہ وہی پہلی بات کہ 2000 میں یعنی کہ پرویز مشرف صاحب نے براڈ کاسٹ اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ لوٹی ہوئی جو اثاثے پاکستان سے لوٹ کر دولت یہاں سے باہر بنائے گئے ہیں لوگوں نے، ان کا پتہ یہ کمپنی لگائے تو ان کو 20% یعنی کہ دیا جائے گا لوٹی ہوئی رقم کا۔ مثلا 1 لاکھ روپیہ اگر یہ اثاثے کوئی ریکور کرتی ہے تو 80,000 پاکستان لے گا اور 20,000 ان کو ملیں گے، یعنی یہ سیدھی سی بات ہے۔ تو اس کمپنی نے 76 پراپرٹیز نواز شریف کی صرف 3 ممالک میں، وہ کہتا ہے کہ ابھی تو پتہ نہیں کتنی پڑی ہوئی ہیں، جن کی مالیت جو ہے 87 کروڑ ڈالر بتائی گئی، اور اس نے کہا کہ بھائی یہ ہم نے کیونکہ ڈھونڈی تھیں اور ہم نے حکومت پاکستان کو بتایا بھی تھا، یعنی یہ 2000 میں تو پرویز مشرف صاحب اور یہ معاہدہ ہوا، 2003 میں منسوخ ہو گیا، 2006 اور آگے جو ہے وہ گورنمنٹ رہی زرداری صاحب کی، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی، وہ انہوں نے بتایا تو ان دونوں حکومتوں نے ان کو دبائے رکھا۔ تو ان اثاثوں کو جو اس نے بتائے تھے، اس نے کہا بھئی میں نے تو بتا دیا، اب ریکوری اگر حکومت پاکستان نہیں کر رہی ہے، انہیں نہیں بیچ رہی ہے، وہ کچھ کام نہیں کر رہی ہے، عمل نہیں کر رہی ہے اس کے اوپر، تو ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارے 20% جو ہیں وہ دیے جائیں۔ تو وہ رقم عمران خان کی حکومت نے دی ہے،
جو کہ ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے. یعنی نواز شریف کے اثاثے ڈھونڈنے پر، یعنی ان کے اثاثوں کے اوپر یہ تقریباً $20 ملین بنتی ہے. تو کس کے پیسے پاکستان دے رہا ہے؟ ان کے اثاثوں کو ڈھونڈنے کے پیسے دے رہا ہے. پاکستان کو یہ نہیں ہے کہ حکومت پاکستان ویسے ہی لٹا رہی ہے. ان کو کیونکہ ڈھونڈا تھا انہوں نے، اور اس کے علاوہ بڑے یعنی کہ لرزہ خیز کہ آدمی لرز جائے کہاں کہاں ان کی جائیدادیں ہیں اور کہاں کہاں یعنی کہ ان کا پیسہ ہے. اور وہ صرف موو جو ہو رہا ہے وہ نہ بینکوں کے ذریعے نہیں ہو رہا ہے، وہ اونٹوں پہ ہو رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر آ جاتا ہے، ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. وہی کبھی مساوی نے یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب سے $1 ارب جو ہیں وہ برطانیہ میں آئے، اور اس کا کہنا یہ ہے، اور دی نیوز کی بھی یہ خبر ہے کہ $1 بلین سعودی عرب سے سنگاپور کے بینک میں گئے. اب آپ اندازہ لگاتے جائیں کہ کیسے یہ جا رہے ہیں، کہاں سے یہ آ رہے ہیں. بھئی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ان کا حساب دو تو ان کے کہتے ہیں جی حساب تو کچھ نہیں ہے. تو سعودی عرب میں اس نے یعنی کہ یہ عدالت نے یہ بتایا ہے، جس عدالت کی یہ بات کر رہے ہیں کہ سرخر اور فتح یاب ہو گئے، اب یہ چپ کر گئے، کہ سعودی عرب میں ان کے $95.6 ملین $9 کروڑ 56 لاکھ کی اثاثے ان کے سعودی عرب میں. UAE متحدہ عرب امارات میں $3 کروڑ 36 لاکھ کے اثاثے. UK برطانیہ میں $11 کروڑ 40 لاکھ کے اثاثے. اور پاکستان میں $62 کروڑ 20 ارب 20 لاکھ کے اثاثے. یہ تقریباً وہی. تو ان اثاثوں کو کیونکہ ڈھونڈا انہوں نے براڈ شیٹ کمپنی نے، تو ہم جو پیسے دے رہے ہیں یا حکومت پاکستان یا ہمارے عوام کا پیسہ جو جا رہا ہے ان کے اثاثے ڈھونڈنے کی وجہ سے جا رہا ہے. تو یہ جو کہہ رہے تھے جی پہلے ان کا بیان آیا تھا کہ جی ان سے عوام کا ٹیکس کا پیسہ تھا اور اس طرح سے وہ ہوا، تو بھائی عوام کے ٹیکس کا پیسے کا درد آپ کو بہت ہے، تو آپ لوٹائیں یہ پیسے، کیونکہ آپ کے اثاثوں کو ڈھونڈنے میں یہ پیسے دیے گئے ہیں براڈ کاسٹ کمپنی کو، براڈ شیٹ کمپنی کو. تو اس طرح سے یہاں پہ لوٹ مار کا ایک بازار یعنی کہ گرم رہا ہے، اور آدمی تو سن کے ہمارے دماغ جو ہے وہ بند ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ ضرور ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ برطانوی عدالت نے تسلیم کر لیا ہے، اور ان کی جو سپریم کورٹ میں اپیل کی درخواستیں ہیں ان پہ فیصلہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ ضبط پاکستان برطانوی میں بھی جو ان کے ایون فیلڈ کے ہیں اور یہ تمام جو اثاثے براڈ شیٹ نے بھی بتائے ہیں وہ ضبط کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ضبط ہونے چاہیے اور عوام کے اس کے اندر آنے چاہیے، یہ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے. تو 200 افراد کی یہ لسٹ دی گئی تھی، جس میں شریف خاندان کے علاوہ اور افراد بھی. اب اس لسٹ کا بھی وہ پتہ چل جائے گا اور وہ بھی آ جائے گی کہ کون کون افراد تھے. اور سچائی عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، براڈ شیٹ کمپنی نے ان سے کہا ہے کہ یہ جو پیسے ہم نے آپ سے لیے ہیں ان اثاثوں کی مد میں، وہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اگر آپ ہم سے معاہدہ کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس شواہد موجود ہیں $1 ارب سعودی عرب سے برطانیہ آنے کے. لازمی ہے $1 ارب کے اوپر تو ان کو کتنا زیادہ پیسہ ملے گا، وہ چھوڑنے کو تیار ہیں. اور دوسرے جو سنگاپور میں $1 بلین سنگاپور کے اکاؤنٹ، بھئی یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں کو جا رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی. اور پھر اور یہ ایون فیلڈ ہمارے کوئی نہیں لے سکا. اب ایون فیلڈ کے متعلق وہ سنیے کہ لندن میں انہوں نے ایک قرضہ لیا تھا
اور یہ ایون فیلڈ کے محلات جو ہے یہ وہاں گروی رکھے تھے نواز شریف صاحب. تو وہ فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پیسے دیجئے جو قرض لیا تھا، ورنہ یہ ہے کہ لندن عدالت نے کہا کہ ایون فیلڈ جو ہے کیونکہ یہ گروی رکھے تھے ان کو ہم ضبط کر کے ان کو بیچیں گے. تو انہوں نے جناب پاکستان سے وہ پیسہ منگوا کر اس بینک کو دیا. تو پاکستان سے پیسہ کیسے گیا؟ ضروری ہے کہ منی لانڈرنگ کے تھرو گیا. اور ان منی لانڈرنگ کے تمام چیزیں جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کو بتائیں، اور انہوں نے وہ تو وعدہ معاف گواہ حدیبیہ پیپر مل میں بن چکے تھے، اور 44 پیجز کا یعنی کہ انہوں نے ایک بیان اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا دیا تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ قاضی صاحب، قاضی فیملی لندن میں جو ہیں ان کے نام سے کیسے انہوں نے اکاؤنٹ کھولے ان کے نام پر. جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے بھی کہا بھائی یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ان اکاؤنٹ میں پھر یہاں سے پیسہ پاکستان سے گیا، اور پھر انہوں نے وہاں پر ایونٹ فیلڈ جو ہے وہ بچ پائے، اور انہوں نے بینک کو وہ لندن میں جو قرضہ لیا تھا وہ انہوں نے ادا کیا. کہ یہ منی لانڈرنگ ہی اس کے ذریعے سے گیا. اچھا، پھر یہ پیسہ اگر حکومت کوئی پوچھتی ہے، نیب یا دیگر ادارے، کہ بھئی یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو آپ پوچھ ہی نہیں سکتے ہم سے. نہ کبھی قطری خط نکل آتا ہے، کبھی کچھ نکل آتا ہے. تو اب آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے یعنی کہ لوٹا گیا ہے اس قوم کو، یعنی پاکستان کی قوم کو. پھر میثاق جمہوریت ہو جاتی ہے. یعنی یہ تسلسل چل رہا ہے کہ یہ کس طرح سے میں تمہیں بچاؤں تم مجھے بچاؤ. میثاق جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین بنے گا وہ بھی اپوزیشن، کیونکہ اپوزیشن میں ایک پارٹی اپوزیشن میں ہوتی تھی، دوسری اقتدار میں ہوتی تھی. پھر باری باری تھی تو وہ اقتدار میں آ جاتی تھی، پھر وہ اپوزیشن میں چلی جاتی تھی. تو میثاق جمہوریت دیکھیے آپ کے کتنا خوبصورت ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین اور نمائندے ہوں گے وہ تو ایک ایک ہوتا ہے ہر پراونس سے، لیکن ان کے الیکشن کمیشن کا چیئرمین دونوں مل کر بنائیں گے. یعنی مشاورت کی جائے گی اپوزیشن اور وہ. نیب کا چیئرمین دونوں مل کر بنائیں گے تاکہ دونوں کے کام چلتے رہیں. نگراں حکومتوں میں کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ دونوں مل کر بنائیں گے، یعنی اپوزیشن اور وہ دونوں. اس کے علاوہ پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو سربراہ ہیں یا وہ ہیں وہ بھی دونوں ہی مل کر بنائیں گے. مجھے بتائیے اب جب دونوں ہی مل کے یہ سب کچھ کرتے رہیں گے تو کہاں سے کرپشن کا پتہ چلے گا، کہاں سے کسی اور چیز کا پتہ چلے گا. بس لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہوگا. وہی ہوا جیسے حدیبیہ پیپر جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا کہ اب یہ ٹائم بار ہو چکا ہے، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ٹائم بار کے لیے ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ کھل سکتا ہے. تو اب یہ تمام چیزیں، اور اسی عدالت نے یہ بتایا جب یہ یعنی کہ انہوں نے عدالت نے اس کو بھی مینشن کیا ہے فیصلے کے اندر کہ جب یہ جلا وطن ہو کے یہاں سے جلا وطن جو کہتے ہیں کیا ہے وہ ایگریمنٹ NRO کر کے گئے تھے، جلا وطنی کا ہے کہ وہاں بھی یہ محلوں کے اندر رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے 2001-2002 میں نیب کو $7.3 ملین پے کر دیے تھے. یعنی یہ ایک طریقے سے وہ جانے کی رقم تھی یا یہ تمام، کیونکہ کیسز میں یہ پھنسے ہوئے تھے. لیکن پھر خود دیکھیے آپ ظلم اس قوم کے ساتھ کہ جلا وطنی سے واپسی پر ایک عدالتی حکومت پر انہیں یہ پیسے پھر واپس کر دیے گئے. یعنی ان کا کوئی پیسہ کہیں نہیں گیا. اگر یہ 7 ملین بھی یعنی کہ اگر آ جاتے ملین ڈالر جو شہباز شریف نے اور وہ نیب کے پاس ہوتے تو حکومت پاکستان کو آتے، لیکن نہیں، وہ بھی ان کو جلا وطنی کے بعد پھر انہی کو واپس مل گیا.
ہائی وے کک بیک کا ذکر کیا گیا ہے $160 ملین کا. تو بھائی یہاں ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ جو جا رہے ہیں وہاں اور یہ چاہتے ہیں کہ احتساب عدالتیں اور سیاسی ہمیں وہ بنایا جا رہا ہے. بھائی یہ سیاسی ہے، یہ تو ثالثی برطانیہ کی عدالت کا یعنی کہ فیصلہ ہے، جس پہ آپ نے مٹھائیاں بانٹی، جس میں آپ سرخرو ہوئے، فتح ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی صداقت اور سچائی کی گواہی دی بقول مریم نواز صاحبہ کے. تو یہاں اب عمران خان صاحب نے ایک اعلیٰ سطح کی یعنی کہ کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ یہ دیکھنا انہوں نے یہ کہ بھئی وہ تمام سفارشات دیں کہ ان جو لسٹ کے اندر 200 لوگوں کے نام جو شامل پرویز مشرف صاحب نے دی گئی تھی، اس لسٹ کے مطابق کیا کارروائی ہو سکتی ہے، کس طرح سے ہم اپروچ کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں کس طرح سے یعنی کہ ہم جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے اور جلدی یعنی کہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اب ان لٹوروں سے جان چھوٹے اور پاکستان کے اندر ایک عدل، انصاف اور عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ لے کر آنے والے لوگوں کو ہی کامیاب ہونا چاہیے. تبھی آپ کی قسمت بدل سکتی ہے، ورنہ آپ اسی طریقے سے لٹکے رہیں گے. اور کہیں آئی پی ایس بجلی کے میں کمیشنوں کے، کہیں گیس کے اندر کمیشنیں، یعنی یہاں جہاں دیکھے کمیشن ہی کمیشن چل رہے. تو اب یہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور آئے دن جو یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، کہیں پی ڈی ایم ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو یہ صرف بچاؤ مہم تحریک ہے. تو یہ تمام اینتھونی ایونز جو ثالثی عدالت کے جج ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، جنہوں نے بھی ان پراپرٹیز کا ذکر کیا، اب تو یہ عدالت کا فیصلہ ہے نا، انہوں نے یہ کہا کہ پتہ چلتا ہے تمام ان فگرز سے جو براڈ شیٹ نے یعنی کہ ان کو لگائی تھیں اپنی کمیشن لینے کے لیے کہ بھئی ہمیں پیسہ دیا جائے. ہم نے تو یہ اثاثے ڈھونڈ کے پاکستان کو دیا، پاکستان نے اگر اس کے اوپر کچھ نہیں کیا تو پاکستان کی غلطی ہے، ہماری تو نہیں ہے. لیکن وہ غلطی کیسے ہو کہ 2008 سے لے کے 16 تک انہی کے اقتدار تھے، اسے دبائے رکھا انہوں نے. اور اب حکومت کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں. بھئی حکومت کا اس پریزنٹ حکومت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا کہ پتہ چلتا ہے ان فگر سے اثاثوں کی کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثے تمام دیگر اشخاص سے جو 200 کی لسٹ دی گئی ہے کہیں زیادہ ہیں، اور ان سے ممکنہ ریکوری کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. تو یہ عدالت کے فیصلے اب کہہ رہے ہیں، جسے آپ فتح کہہ رہے تھے اب وہ شکست میں بدل گئی. اب کوئی اور مہمہ نکل آئے گا، اب کوئی اور یعنی میڈیا کے اوپر چلے گا شوشہ، اور یعنی اس کے اوپر کام ہوگا. اور اسی طریقے سے عوام کے ذہنوں کو بانٹنا، ان کو وہ کرنا، اور اس کے اندر چھوڑ کے تو لوگوں کو اب چاہیے کہ تمام چیزوں کو وہ دیکھیں، پرکھیں، اور صحیح فیصلہ کریں. کہاں کہاں کون سی چیزیں انہوں نے چھوڑی ہے، موٹر وے، ہائی وے، اور یعنی کہ آرن ٹرین، صاف پانی. بھئی کون سی جگہ ہے جو چھوڑی ہے انہوں نے بات جہاں سے لوٹا نہیں ہے؟ اب وہ عدالتوں میں، اب آج بھی عدالت ہے، سب عدالت لاہور کے اندر ان کی پیشی تھی 20 کو، تو وہ کہنے لگے دیکھیں جی شہباز شریف صاحب، ہم نے تو بچت کر کے یعنی وہ کیے ہیں، اور اتنے پیسے میں نے بچائے ہیں، اور جناب کبھی کوئی قصہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی. تو ان سے عدالت یہی کہتی ہے کہ بھائی آپ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کریں، جو ٹو دا پوائنٹ بات کریں، جس سے متعلق چیزیں ہیں اس سے متعلق بات کریں آپ، اور گواہوں کے اوپر جرا ہونے دیں. تو یہ کچھ ہو رہا ہے، اور عمران خان نے جو ہے ایک وہ کمیٹی بنا دی ہے. وہ دیکھیں کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اس کے اوپر اپنی سفارشات دیں، تاکہ آگے یعنی کہ یہ ہو. اور آگے یہ ضرور جانا چاہیے، اور اس کے اندر ضرور یعنی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جو بھی چیزیں باہر انہوں نے وہ بنائی ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی عوام کے ٹیکس سے
انہوں نے لوٹ کر یعنی کہ بنائی ہیں، انہی کو پاس آنی چاہیے، حکومت کے خزانے میں آنی چاہیے۔ اپنا اور اپنے گرد تمام لوگوں کا خیال رکھیے، اور تمام چیزوں کے اوپر خدا کے لیے خدارا غور کیجیے اور جذباتی فیصلوں کو چھوڑیے۔ ملک کے لیے سوچیے اور ملک کے مفاد میں جو بہتر ہے اس کے لیے کام کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔